السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو MCPS آن لائن کلاس۔ پیاری بچیوں، میں عابد علی آپ سب کے لیے ایک بار پھر نیا سبق جس کا نام ہے پہلی جنگ آزادی کا سپہ سالار۔ سبق نمبر 17، پہلی جنگ آزادی کا سپہ سالار۔ اس سبق کو سمجھنے کے لیے، اس سبق کو یاد رکھنے کے لیے، اس سبق کا مشکل الفاظ اور ان کے معنی ہم سب کو پہلے سمجھ لینا چاہیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس سبق کا مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع وہ بات جس کے بارے میں کچھ کہا جائے۔ موضوع ورڈ ہو گیا، میننگ ہے وہ بات جس کے بارے میں کچھ کہا جائے۔ سپہ سالار فوج کا سربراہ، فوج کا سربراہ۔ حیرت زدہ، حیران، برائے نام نہ ہونے کے برابر۔ نجات، چھٹکارا، رہائی۔ بچیوں، جس ورڈ کا دو میننگ ہے وہ دونوں آپ لکھیں اور دونوں یاد رکھیں۔ بغاوت، اپنے حق کے لیے لڑنا، دوسروں کی حکمرانی سے انکار کرنا۔ بدسلوکی، برا برتاؤ۔ وسائل، وسیلے کی جمع، ذریعے۔ سرعام، کھلم کھلا، عوام کے سامنے۔ غدر، ہنگامہ، شورش۔ جلاوطن، دیس نکالا۔ باقیات، بچی ہوئی چیزیں۔ بچیوں، یہ سبق نمبر 17 پہلی جنگ آزادی کا سپہ سالار، اس سبق کا ورڈ میننگ ہم نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے کئی بار پڑھیں گی، پھر اس کے بعد آپ اسے لکھیں گی۔ اب آئیے اس سبق کا خلاصہ سنتے ہیں، سبق کا خلاصہ سمجھتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھ سکتی ہیں تاکہ آپ کو پڑھنا بھی آ جائے۔ تو غور کریے، سبق کا خلاصہ یہ رہا۔ عامر کے اسکول میں یوم آزادی کا جشن منایا جا رہا تھا۔ 15 اگست کا ہم لوگ بھی مناتے ہیں۔ یوم آزادی 15 اگست کو کہا جاتا ہے۔ اس میں آزادی کے سپہ سالار بہادر شاہ ظفر پر ایک ڈرامہ کیا گیا تھا جس میں عامر نے حصہ لیا تھا۔ لوگوں نے ڈرامہ کو پسند کیا اور عامر کی تعریف کی۔ گھر پہنچ کر عامر نے ابو سے سن 1800 نہیں دکھائی دے رہا اچھی طرح سے، 57 عیسوی کو جنگ آزادی کے بارے میں اور جاننا چاہا تو انہوں نے بتایا کہ انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے تاجر بن کر آئے اور دھیرے دھیرے تجارت کی آڑ میں یہاں کی صنعتوں کے مالک بن بیٹھے اور اپنی چالاکی اور مکاری سے یہاں کے انتظام میں دخل دینے لگے۔ سن 1857 عیسوی میں جب بہادر شاہ ظفر کو بادشاہ بنایا گیا تو مغل حکومت برائے نام رہ گئی تھی اور اعلان ہوتا ہے کہ ملک بادشاہ کا اور حکم کمپنی بہادر کا۔ ان کی اس طاقت کے بارے میں عامر نے پوچھا تو ابو نے بتایا کہ انگریزوں نے اپنی ایک فوج بنا لی تھی جس میں ہندوستانیوں کی بھرتی کرتے ہیں اور وہ انہی کا حکم مانتے تھے، جبکہ بادشاہ کی فوج برائے نام رہ گئی تھی۔ عامر نے پوچھا کہ پھر 1857 عیسوی کی جنگ کیسی لڑی گئی؟ ابو نے جواب دیا کہ
ابو نے جواب دیا کہ جب انگریزوں کے ظلم حد سے بڑھ گئے اور بے چینی بڑھنے لگی تو بہادر شاہ ظفر دہلی، بیگم حضرت محل اودھ، لکشمی بائی جھانسی، بابو کنور سنگھ بہادر اور تانیتیا ٹوپے وغیرہ نے اپنے اپنے علاقوں میں انگریزوں کے خلاف جدوجہد شروع کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام ہندوستانی انگریزوں کے خلاف تھے، یعنی تمام ہندوستان کے رہنے والے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب انگریزوں کے خلاف ہو گئے۔ عامر نے کہا، ابو نے جواب دیا، ہاں بیٹا، انگریزی فوج میں شامل ہندوستانی بھی انگریزوں سے نفرت کرتے تھے۔ ان کے اس رویے کی وجہ سے ہندوستانی سپاہیوں نے میرٹھ چھاؤنی میں بغاوت کر دی اور دہلی آ کر بہادر شاہ ظفر کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اس طرح ہندوستانی فوج کی طاقت بڑھی۔ پھر ناکامی کے بارے میں فوج بڑھی، پھر ناکام کیسے ہو گئی؟ جواب سوال کیا تو ابو نے کہا، عامر نے اپنے ابو سے پھر پوچھا کہ جب اتنے سارے فوج بہادر شاہ ظفر کے سپرد کام کر رہے تھے تو پھر کس طرح ہندوستانی انگریزوں سے ہار گئے؟ تو اس کے ابو نے بتایا، انگریزی فوج دہلی کے باہر ڈیرا جمائے ہوئے تھی، ان کے جاسوس شہر میں پھیلے ہوئے تھے اور وہ ہر طرح کی خبریں انگریزوں کو دیتے رہے۔ ہندوستانی فوج کے وسائل لڑنے کے سامان، گولی بارود کم ہونے کی وجہ سے ان کا مقابلہ نہ کر سکی۔ پہلی بار لڑائی ہوئی تو وہ لوگ ہار گئے اور لال قلعہ کو چھوڑ کر دہلی کے باہر چلے گئے، ان کو باہر تک کھدیڑ دیا گیا، لیکن وہ باہر ڈیرا ڈالے رہے اور وہاں سے وہ لڑتے رہے۔ دھیرے دھیرے ہندوستان کے فوج کے سارے اسلحہ، گولہ بارود وغیرہ ختم ہو گئے۔ پھر وہ ان کو ہندوستانی فوج کو ہرا دیا اور پھر سے وہ دوبارہ دہلی پر قبضہ کر لیا۔ بہادر شاہ ظفر اس وقت بادشاہ تھے۔ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیے گئے، ان کے بیٹے کو سر عام گولی ماری گئی، عوام کے سامنے چوراہے پر گولی مار دی گئی، ان پر مقدمہ چلایا اور بغاوت کا ذمہ دار بنا کر ضلع وطن کر کے رنگون بھیج دیا گیا، رنگون جیل میں بھیج دیا گیا، ضلع وطن سے نکال دیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر کی اپنے وطن سے بڑی محبت تھی، وہ اپنے وطن واپس آنا چاہتے تھے۔ ان کی یہ خواہش بھی تھی کہ ان کی موت کے بعد ان کے وطن میں دفن کیا جائے، لیکن انگریزوں نے ان کی نہ سنی اور بالآخر 9 نومبر 1862 عیسوی کو ان کا انتقال ہو گیا اور رنگون جیل میں دفن ہوئے۔ بہادر شاہ ظفر کی رہنمائی میں جو آزادی کی تحریک شروع ہوئی تھی، یعنی جو مشن شروع کیا گیا تھا، وہ 15 اگست 1947 عیسوی کو کامیاب ہوئی اور ہمارا ملک آزاد ہو گیا۔ بچیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ سب کو یہ نیا سبق، پہلی جنگ آزادی کا سپہ سالار سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کئی بار آپ پڑھیں گی تو انشاءاللہ آپ سب کی سمجھ میں اچھی طرح سے آ جائے گا، اور اب اس کا بچا ہوا شیش حصہ میں اگلی ویڈیو میں لے کر آپ سب کی خدمت میں پھر سے ایک مرتبہ حاضر ہوں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔